يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. مسئلہ تراویح کی ابتدا کرتے ہیں، اس کے بارے میں ایک دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ یہ تراویح ترویحۃ کی جمع ہے۔ ترویحہ کہتے ہیں ہر 4 رکعت کے بعد آرام کرنا۔ لفظ تراویح اس کا مطلب ہے ایسے آرام کرنے والے وقفے جو متعدد ہوں۔ یہ وہ عبادت ہے جو رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، رمضان المبارک کے علاوہ نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل سنت والجماعت سے مراد ائمہ اربعہ کے متبعین ہیں۔ ان کے مطابق 20 رکعت تراویح یہ سنت رسول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے اور اسی کو ہی مسنون کہا گیا ہے۔ اہل بدعت غیر مقلدین اور اہل بدعت مکفرہ روافض اس تراویح کا انکار کرتے ہیں۔ مستقل طور کے اوپر روافض نے انکار کر دیا، وہ سرے سے مانتے نہیں، اور غیر کے مقلدین جو ہیں یہ مانتے ہیں لیکن تراویح نہیں مانتے، ترویحتین مانتے ہیں، یعنی 2 ترویح 8 رکعت کو مسنون کہتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 8 رکعت تراویح رمضان المبارک میں پڑھنے کے قائل ہیں۔ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ نا بابا ہم 20 رکعت جائز سمجھتے ہیں۔ ہماری کتنی غیر مقلدین سے بات ہوئی ہے، آج تک دنیا کا کوئی غیر مقلد اپنی کائنات کے کرۂ ارض پر ایک مسجد نہیں دکھا سکتا جہاں پر 20 رکعت تراویح کے جواز پر عمل ہو رہا۔ جائز کہتے ہیں پر مانتے نہیں ہیں، نہ عملی طور پہ نہ قولی طور پہ۔ تو اہل سنت والجماعت کے دلائل جو تراویح کے متعلق ہیں، اس کے ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں چند تمہیدات پیش کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے پڑھی ہے کیسے نہیں پڑھی۔ حدیث پاک کے مطابق جو تمام احادیث کو ہم سامنے رکھیں تو ہمارے سامنے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی نماز جو ادا فرمائی ہے وہ رمضان المبارک میں 3 راتوں کے اندر تراویح کی جماعت ادا فرمائی ہے۔ 3 راتیں، اور وہ بھی ایک رات کے وقفے کے ساتھ۔ مثلا آپ علیہ السلام نے 21 کی رات کو پڑھا، 22 چھوڑ دیا، یا بعض روایتوں میں آتے ہیں 23 کو پڑھا تو پھر اس کے بعد 24 کو چھوڑ دیا، پھر حضور علیہ السلام نے 25 کو پڑھا، پھر 27 کو پڑھا۔ درمیانی راتیں میں اللہ کے رسول نے تشریف نہیں لاتے تھے اور نہیں پڑھتے تھے، تو حضور علیہ السلام سے 3 راتیں پڑھنا ثابت ہے۔ وہ 3 راتیں جو حضور نے پڑھی ہیں وہ کتنی رکعتیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جو نمازیں پڑھاتے تھے وہ 24 رکعتوں کا ذکر آتا ہے، اور بعض روایتوں میں 27 کا آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت مصنف عبد الرزاق میں ہے، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ اللہ کے رسول نے یہاں 20 رکعت تراویح پڑھائی اور اس کے بعد وتر پڑھائی۔ کہیں 24 کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد 4 فرض ہیں، 20 تراویح اور 3 وتر ہیں، تو یہ 27 کی روایت بھی آتی ہے، 24 کی بھی آتی ہے، 20 کی بھی آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ پڑھایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پڑھایا، اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اگلے دنوں میں انتظار کرتے رہے۔ حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اور حضور علیہ السلام نے نماز تراویح نہیں پڑھی۔ جب اللہ کے رسول تشریف نہیں لائے تو صحابہ کرام نے اگلے دن اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ تشریف نہیں لائے تھے، ہم اس نماز کو پڑھنے کے انتظار میں تھے جو آپ ہمیں زائد رمضان میں پڑھاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی خشیت ان یفترض علیکم او قال ان یکتب علیکم۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے کہ مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے، اسی وجہ سے میں پڑھانے کے لیے نہیں آیا، بس آپ اس کو اپنے گھروں میں پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یوں ہی پڑھی جاتی رہی، گھروں میں ہی صحابہ پڑھتے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دور میں بھی ایسا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا ہے تو حضرت عمر نے اسے باجماعت روزانہ کی بنیاد پر مسجد میں ہی شروع فرما دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں حضرت عمر نے یہ بات کیوں کی تھی؟ ان نے 20 رکعت شروع کیوں کرائی؟ روزانہ کی بنیاد پر 20 رکعت تو اللہ کے رسول نے شروع نہیں فرمائی تھی۔ اس کا بہت آسان اور بہتر جواب یہ ہے کہ حضرت عمر کی دلیل حدیث پاک میں موجود ہے۔ میں اس کو ایک تصور کی طرز سے آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ حضرت عمر سے گویا صحابہ نے پوچھا ہوگا، امیر المؤمنین جو کام حضور نے نہیں کیا آپ کیوں شروع کر رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا تھا، انی خشیت ان یفترض علیکم،
یہ لفظ خشیت میری دلیل ہے. بھئی وہ کیسے ہے؟ فرمایا وہ اس طرح دلیل ہے کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے خوف ہے تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی. تو خوف ہے کا معنی یہ ہے کہ آسمان سے فرشتہ اترے گا، جبرائیل آ کر حکم دے دیں گے کہ اب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا ہے، آپ وصول کر لیجئے کہ تمہارے اوپر فرض ہے. یہ لفظ خشیتو کا ماحصل اور نتیجہ ہے. تو حضرت عمر گویا فرمانے لگے کہ دیکھو اب ختم نبوت ہے، اب حضور کے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، جبرائیل نہیں آ سکتا، وہی نہیں آ سکتی. تو لہٰذا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہمیں حضور نے لفظ خشیتو کہہ کر یہ ارشاد اور اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے بعد تم اس کو باجماعت روزانہ کی بنیاد پر رمضان میں پڑھنا. کیوں؟ میرے دور میں تو وہی اتر سکتی ہے، میرے بعد وہی نہیں اتر سکتی. اس دلیل کو صحابہ کرام نے بہت پسند فرمایا اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ شروع کر دیا گیا. مسجد کے اندر باجماعت تراویح کی جماعت شروع ہوئی ہے. حضرت عمر کے دور سے لے کر آج تک مسلمان 20 رکعت تراویح کو باجماعت پڑھتے ہیں. غیر مقلدین سے اگر بات ہو، اس تمہیدی بات میں ایک بات عرض کر دوں، غیر مقلدین کو آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ جناب محترم آپ کہتے ہیں ہم حضرت عمر کے کلمہ نہیں پڑھا، اس وجہ سے ہم حضرت عمر والی 20 رکعت نہیں مانتے. ہم تمہارا یہ جھوٹ مان لیتے ہیں کہ حضرت عمر نے 20 شروع کیا ہے، پہلے 8 تھا، یہ جھوٹ ہم مان لیتے ہیں. اگرچہ بات ایسی نہیں ہے، شروع سے 20 چلا ہے. حضرت عمر نے تعداد رکعت نہیں بڑھائی، حضرت عمر نے جو کام کیا وہ ہم بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم تمہارا جھوٹ مان لیتے ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے 5 کام یہاں کیے ہیں بقول تمہارے، ہمارے مطابق تو 4 ہے. تو 5 کاموں میں تم 4 کام حضرت عمر کے مان رہے ہو، 5واں کیوں نہیں مان رہے؟ نمبر 1 تم کہتے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 8 کو 20 کیا ہے. نمبر 2 حضرت عمر نے گھر والی نماز کو مسجد میں قرار دیا ہے. نمبر 3 حضرت عمر رضی اللہ نے پورا مہینہ کرایا ہے. نمبر 4 حضرت عمر نے باجماعت کرایا ہے. نمبر 5 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان المبارک کی مسجد کے اول اللیل میں شروع کرا دیا ہے. تو حضرت عمر اپنا ساری 5واں نمبر کے بعد پورا قرآن ختم کرانے کی بات کی ہے. تو حضرت عمر سے تم پورا قرآن ختم کرتے ہو، اس سے یہ روایت لیتے ہو. حالانکہ حضور کے دور میں پورا قرآن تراویح میں ختم نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر سے یہ بات لیتے ہو کہ حضرت عمر نے گھر والی نماز کو مسجد لائے. نمبر 3 حضرت عمر نے اکیلی نماز کو جماعت پہ لائے. نمبر 4 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کو پورا مہینہ شروع کرا دیا ہے. پورا مہینہ ختم قرآن، باجماعت اور مسجد، یہ چاروں چیزیں آپ حضرت عمر سے لے لیتے ہیں. تو اگر 5ویں چیز بھی حضرت عمر کی ہوتی کہ وہ 8 کو 20 کی ہے تو یہ آپ کیوں نہیں لیتے؟ اگر آپ دعویٰ کرتے ہو کہ اہل حدیث کے 2 اصول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اکیلی نماز کو باجماعت کرایا. حالانکہ حضور نے تو باجماعت کو حکم نہیں دیا تھا. تم باجماعت حضرت عمر کے معنی کہنے پہ کیوں مانتے ہو؟ حضرت عمر نے گھر کی جماعت کو مسجد پہ لایا، آپ حضرت عمر کی یہ بات کیوں مانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ختم کرایا ہے، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ بات کیوں مانتے ہو؟ حضرت عمر نے باجماعت کے اندر یہ جو پورا قرآن کے ساتھ مسجد کی پابندی شروع کرائی ہے، یہ بات حضرت عمر کی آپ کیوں مانتے ہو؟ تو حضرت عمر سے اتنی باتیں لی جا سکتی ہیں. تو اگر 20 رکعت والی بات حضرت عمر ہوتی تو حضرت عمر سے یہ بات لی جا سکتی تھی. لہٰذا اس طرح کی غلط باتیں مت کریں، بات وہ کریں جو سمجھ آ سکے.